اور ذرا بات کرتے ہیں ایران کی، اور ایران کو سمجھنے کی آج کوشش کرتے ہیں کہ آخر ایران پر اس طریقے کا ماحول کیوں بن رہا ہے، اور ایران کے اندر آیت اللہ کے پیچھے پوری دنیا کی قوتیں کیوں پڑی ہیں، اور امریکہ نشانے پر کیوں رکھ رہا ہے آیت اللہ خامنائی کو، اور خامنائی کا بیان یا خامنائی کا حکم کس طریقے سے پوری دنیا کے اندر شیعہ آبادی کے اندر لیا جاتا ہے۔ تو یہ ایک بڑا معاملہ ہے جی، کیونکہ ہم نے مسلسل پچھلے 2 جمعے کے دوران دیکھا کہ آیت اللہ صاحب جب سامنے آئے انہوں نے بات رکھی، اور اس کے فوراً بعد اس کی بات کی تائید گراؤنڈ پر دکھی۔ جو شدت مظاہروں کے اندر پہلے دکھ رہی تھی وہ آہستہ آہستہ رفتہ ہوتے ہوئے ختم آ رہی ہے۔ نو ڈاؤٹ کہ کچھ نوجوان ابھی بھی مسلح ہے جو حکومت کی رٹ کو چیلنج کر رہے ہیں وہاں پر، اور حکومتی اداروں کے ساتھ نبرد آزما ہے۔ لیکن بڑا سوال جو آج کا ہے اس کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ ولایت فقیہ کے حوالے سے، اور یہ جو ولایت والا کنسپٹ ہے جس کو ایران سختی کے ساتھ نافذ العمل کر چکا ہے، اس سے مغرب کو خطرہ کیوں ہے اور اسرائیل اس سے خوف زدہ کیوں ہے۔ ہمارے ساتھ سعید عباس رضوی صاحب ہیں، معروف عالم دین ہیں، ایران کی سیاست کو سمجھتے ہیں اور بڑے کلوزلی ان تمام حالات و واقعات کو دیکھ رہے ہیں، اور صرف چند ہفتے پہلے ایران کا سفر کرنے کے بعد بھی واپس آ چکے ہیں۔ بہت بہت شکریہ سعید عباس رضوی صاحب ہمارے ساتھ فون لائن پر جوائن کرنے کے لیے۔ سوال بڑا سیدھا ہے اور صاف ہے، جو ہمارے ناظرین نوجوان اس پروگرام کو دیکھ رہے ہیں وہ ذرا یہ سمجھنا چاہیں گے کہ جس طریقے سے ایک نظام ایران کے اندر بنایا گیا اور ولایت کا کنسپٹ سامنے رکھا گیا، اور فقہ جعفریہ میں اس کا ایک الگ مقام ہے، لیکن اگر میں مغرب کی طرف دیکھوں، ڈونالڈ ٹرمپ سے لے کر دیگر لوگ جو ہیں جن میں اسرائیل بھی ہے، وہ انتہائی خوف زدہ اس 70 سالہ شخص سے ہے جسے اس وقت آیت اللہ کہا جا رہا ہے، جو انتہائی سپریم لیڈر ایران کے اندر مانا جا رہا ہے۔ آخر ہے کیا یہ سپریم لیڈر کا پاور، اور کس طریقے سے اس کی تعیناتی ہوتی ہے ایران کے اندر؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین۔ سب سے پہلے میں آپ کا انتہائی ممنون و مشکور ہوں کہ آپ نے مجھے موقع دیا ہے۔ بیسیکلی جو ولایت فقیہ کا جو ایک ایڈیالوجی ہے جو شیعہ کمیونٹی میں پائی جا رہی ہے، یہ آج سے نہیں بلکہ حضرت علی علیہ السلام کے دور سے اس چیز کا آغاز کیا گیا ہے کہ جب حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے غدیر کے موقع پہ ولایت کا اعلان کیا تھا۔ تو اب یہ ہے کہ جب ہمارے 12ویں امام مہدی علیہ السلام کے بارے میں جو سنی کانسیپٹ ہے کہ وہ آئیں گے، لیکن ہمارا یہ ہے کہ وہ آئے ہیں اور پردے غیب میں چلے گئے ہیں، اور ان کی غیر موجودگی میں جو مجتہدین ہوتے ہیں کہ وہ آگے ان کی ولایت کو پہنچا رہے ہیں۔ اب اس میں ایک مسئلہ ہے کہ ایک ہوتا ہے فقی، دوسرا ہوتا ہے ولایت فقی۔ فقی صرف شرعی معاملات میں اپنے جو شرعی یا نماز، روزہ، زکوٰۃ، خمس ہو یا حج ہو، ان کے جو شرعی معاملات ہیں وہ ہم تک پہنچا رہے ہیں۔ اور جو ولی فقی ہوتا ہے، ولی فقی یہ چیزیں سارے یہ سمیت اس کے علاوہ جو حکومت ایک نظام ہے، حکومتی نظام سیاسی نظام کو چلاتے ہیں، اور ولایت فقی اسی لیے کہتے ہیں کہ فقی کی حکومت، ولایت حکومت کو بولتے ہیں، فقی بولتے ہیں کہ جو ولایت کے درجے پہ ہو۔ اب یہاں سوال پیدا ہوتا ہے کہ آیت اللہ خامنائی صاحب کیا یہ خود بنے ہیں؟ نہیں، میں بارہا جب بھی میں مغربی میڈیا کو دیکھ رہا ہوں یا دوسرے میڈیا کو دیکھ رہا ہوں، وہ خود سپریم لیڈر نہیں بنے ہیں، بلکہ ایک جو مجلس خبرگان ہے، مجلس خبرگان میں جتنے بھی دوسرے مجتہدین ہیں وہ انتخاب کرتے تب کسی کو ولایت فقیہ کے منصب پہ بٹھایا جاتا ہے۔ امام آیت اللہ خامنائی کے بارے میں جو یہ کہا جاتا ہے کہ جس طریقے سے پہلے بھی یہ کہا گیا تھا کہ وہ کہیں چھپ گئے ہیں، وہ یہ ایسی بات نہیں ہے۔
کیونکہ ہمارے مسلک میں، شیعہ مسلک میں، جعفریہ مسلک میں تقلید کرنا واجب ہے، اور جس طریقے سے ہمارے لیے نماز پڑھنا فرض ہے، اسی طریقے سے کسی کی مجتہد سے تقلید کرنا فرض ہوتا ہے۔ اور جب ہم کسی سے تقلید کرتے ہیں، لیکن ایک فقی جس طریقے سے میں نے پہلے بتایا، ایک فقی ہوتا ہے، دوسرا ولی فقی ہوتا ہے، لیکن ہم یہ سمجھتے ہیں کہ افضل ہے کہ ولی فقی کی تقلید کی جائے۔ اب اسی چیز کو مد نظر رکھ کے جب ہم دیکھتے ہیں کہ ایران میں اگر 9 کروڑ آبادی ہے، 9 کروڑ میں اتنے لوگ ہیں کہ جو آیت اللہ خامنہ ای کی تقلید کرتے ہیں، اطاعت کرتے ہیں۔ جس طریقے سے آیت اللہ سیستانی نے چند سال پہلے عراق میں فتویٰ دیا تھا کہ داعش کے خلاف نکلے، اور اس فتوے کے فوراً بعد داعش کا تو صفایا ہو گیا عراق میں، یا جس طریقے سے 1891 میں آیت اللہ مرزا حسن شیرازی نے تمباکو پینے پہ فتویٰ لگایا تھا کہ فتویٰ نہ لگایا جائے، کیونکہ اس وقت جو برٹش تمباکو کمپنی کے حوالے سے ان کو فائدہ ہو رہا تھا، اور اس وقت کے جو بادشاہ تھے ایران کے، ناصر الدین شاہ، اور حتیٰ کہ ان کے ایوان میں، ان کے دربار میں بھی تمباکو پینا چھوڑ اچھا دیا جی، گیا تھا۔ یہ عباس رضوی صاحب، تو یہ آپ نے ایک لائن کھینچ دی کہ ولایت کے حوالے سے اور سپریم لیڈر کے حوالے سے۔ اب جو آج ایران کی صورتحال ہے، جس میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ چھوٹی تعداد میں ہی صحیح لیکن نوجوان مسلح ہو کر لڑ رہے ہیں، تو کیا وہ اس ولایت کے منصب کو چیلنج کر رہے ہیں، یا وہ کنسپٹ نہیں سمجھ پا رہے ہیں، تنگ آ چکے ہیں نظام سے؟ دیکھیں محترم گور صاحب، ایران میں بیسیکلی جو اکنامک کرائسس شروع ہوئے تھے، وہ سب سے پہلے یہ دیکھا جائے کہ اس میں مطلب وہ پرامن لوگ جن کو فارسی میں بازرگان کہتے ہیں، بازرگان یعنی ان کو کہا جاتا ہے کہ جو بزنس مین ہوتے ہیں، انہوں نے مہنگائی کے خلاف ایک اپنا جس کو یہ کہا جائے کہ ایجیٹیشن شروع کی تھی کہ اس مہنگائی، کیونکہ راتوں رات، ظاہری بات یہ تو حق ہے کہ راتوں رات مہنگائی ہوئی ہے، کہ ان کا حق بنتا تھا، ان کا رائٹ بنتا تھا کہ وہ گورنمنٹ کے نوٹس میں لایا جائے بھئی مہنگائی ہوئی ہے۔ اور دوسرا جو طبقہ جو لوگ وہاں ہے، وہ بیسیکلی اگر آپ گورنر صاحب 1979 سے آپ ہسٹری کو مطالعہ کریں، ایرانی تاریخ کو مطالعہ کریں، وہاں جب سے انقلاب آیا ہے، یا جب سے وہاں ریولیوشن آیا ہے، تب سے ایک طبقہ جو عراق میں پلتا رہا، یا ایک کرد ایریا ہے وہاں وہ لوگ رہے، یا یورپ کنٹریز میں رہے، ان کا نام ہے مجاہدین خلق کے نام سے، اور ظاہری طور ان کے لوگ ایران میں بھی ہیں، اور ان کو موقع ملا ہے کہ وہ بھی میدان میں آ گئے، اور انہیں وہ جو ایجیٹیشن بازرگان لوگ کر رہے تھے، بزنس مین کر رہے تھے، اس میں وہ اپنے آپ کو شامل کیا، تو انہوں نے وہاں توڑ پھوڑ شروع کی ہے۔ اور تیسری بات یہ ہے کہ ظاہری بات، جس طریقے سے امریکہ یا یورپ کچھ کنٹریز ایسا دعوے کر رہی ہیں کہ ہم اس وقت ان کا بھرپور سپورٹ کر رہے ہیں، اور ان کا بھی سپورٹ ہے، اب یہاں ولایت کو سمجھنا یا نہ سمجھنے کی بات نہیں ہے، یہاں ان لوگوں کی بات ہے جو حکومت کے خلاف رہے تو ووٹ پھوڑ کر رہے۔ لیکن اب یہ دیکھنا ہے کہ اس وقت مغربی میڈیا جو ہے، یا ان کے علاوہ جس طریقے سے مطلب ہماری تو عباس رضوی صاحب، جن لوگوں کا آپ نے ذکر، عباس رضوی صاحب جن لوگوں کا آپ نے ذکر کیا کہ کچھ لوگ بیرون ریاست رہے، بیرون ملک رہے، اور یہ وہ لوگ ہیں جو باہر سے اس وقت پمپنگ کر رہے ہیں، تو کیا میں یہ مانوں کہ وہ موجودہ سپریم لیڈر کی بات کو نہیں مانتے ہیں، ان کے لیے کوئی اور سپریم لیڈر ہے؟ دیکھیں، میں یہی پہلے ہی کہا تھا کہ جب 1979 میں جب وہاں امام خمینی آئے تھے، تو اس وقت چند ایسے بھی لوگ تھے کہ جو رضائی شاہ پہلوی کے کچھ مطلب جو آزاد خیال کے لوگ تھے۔ اب ظاہری بات، وہ ان کو ولایت فقیہ سے کیا غرض ہے، ان کو اس چیز سے کیا مقصد ہے کہ جو مطلب اس نظام کو نہیں مانتے۔ حضرت علی کے دور میں بھی ایسے کچھ لوگ رہے، پیغمبر اکرم کے دور میں بھی ایسے کچھ لوگ رہے کہ جو کلمہ بھی پڑھتے تھے اور کلمہ پڑھنے والوں کے مخالف رہے ہیں۔ اچھا، یہ بتائیے گا عباس رضوی صاحب، کیا اس
एहतजाजी मुजाहिरे को आप कहीं पर थमता हुआ नज़र देख रहे हैं कि ये थम सकता है? क्योंकि हम दोनों तरफ से देख रहे हैं, आयतुल्ला के हक में भी नाराबाजी हो रही है, अमेरिका के खिलाफ भी नाराबाजी हो रही है, लेकिन कुछ नौजवान जो आतिशज़दगी पर आ चुके हैं, जो दिन दहाड़े हथियार हाथ में लेकर घूम रहे हैं, वो हुकूमत की रीट को चैलेंज करें। तो क्या ये कहीं थमता हुआ नज़र आएगा, या जिस तरीके से रज़ा शाह पहलवी कह रहे हैं कि बस चंद दिनों का इंतज़ार, बदलाव दरवाजे पर है? नहीं, मैं अपना नजरिया पेश यहाँ करना चाह रहा हूँ कि बेसिकली अगर देखा जाए कि जो आप ये जो देख रहे हैं कि मतलब अमेरिका के हक में या पहलवी के हक में जो मुजाहरे हो रहे हैं कि 1-2 हज़ार का मजमा अगर कहीं निकले तो वो तो पूरी मीडिया को नजर आ रहा है, लेकिन जो लाखों का मजमा जो है वो जो खामनाई साहब के हक में जो निकल रहा है तो उसको कहीं कवरेज नहीं दी जा रहा है, उसको दिखाया नहीं जा रहा है। और मेरे नजदीक ये हालात तो चंद दिनों के अंदर अंदर ये ठीक हो जाएंगे तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। हाँ, बाकी अगर कोई ये कहता है कि वहाँ के सुप्रीम लीडर रेशिया भाग रहे हैं, वो हो रहा है, ये हो रहा है, ऐसी बात नहीं है कि जिसके लिए तकरीबन वहाँ के जो उसकी तकलीफ करते हैं ईरान में, ये मैं मजहबी तौर बात कर रहा हूँ। एक चीज सईद अब्बास रज़वी, आखिरी चीज आपसे जानना चाहूंगा, क्योंकि कुछ लोग पूछना चाहते हैं, अगर कल सुप्रीम लीडर को तब्दील करने की कोई बात आती है तो क्या कोई नाम सामने है, इसको तब्दील किया जा सकता है इस वक्त? विलायती निज़ाम में ऐसी बात कोई है नहीं, क्योंकि जहाँ विलायत फ़क़ी का निज़ाम हो और यहाँ वली फ़क़ी की बात हो तो वहाँ आम लोगों के हाथ में नहीं, वहाँ मुजतहिदीन के हाथ में होती है। और वो आम लोगों के हाथ में यही है कि वो सिर्फ तकलीद करते हैं उन मुजतहिदीन से, और वो उन मुजतहिदीन के सामने ऐसे ही पाबंद है जैसे हम नमाज में खुदा के सामने पाबंद हैं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया सईद अब्बास रज़वी साहब हमारे साथ ज्वाइन करने के लिए। कुछ चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट थी जो 2-3 दिन से पूछी जा रही थी, तो हमने कहा कि ज़रा मसलक जाफरिया के सीनियर लीडर से जाकर पूछें और जो ईरान की डिप्लोमेसी पॉलिटिक्स को जानते हैं उनसे ज़रा ये गुफ्तगू की जाए।